अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपकी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ा था, जो कि एक नात है। हमने खत्म किए थे 2 बंद। आज हम अपनी नात को मुकम्मल करेंगे, तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में अपनी किताब का सबक नंबर 2, जो कि एक नात है। अब बच्चों, आपको याद है नात और हम में फर्क क्या होता है। हम तारीफ करते हैं अल्लाह ताला की, उसकी नेमतों की और उसकी मेहरबानियों की। और नात में हम किसकी तारीफ करते हैं? जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बच्चों, हमद और नात के फर्क को हमेशा याद रखिएगा। बच्चों, आज हम खत्म करेंगे आपकी नात को, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हिस्सा मश्क को। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और पढ़ते हैं बंद नंबर 3 को। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 3 को, जो कि आपकी नात का आखिरी बंद है। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते साथ ही दुनिया से जहालत का दौरा खत्म हुआ, हर तरफ खुशहाली आई। और बच्चों, हम लोगों ने वो चीजें और वो वाकयात देखे जो कभी भी दुनिया ने नहीं देखे थे। ऐसे ऐसे मौजज़े देखे जो आपने या पिछले लोगों ने, जो लोग गुजर चुके हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे थे। अरब में सिर्फ जहालत थी, जहालत का राज खत्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ इस्लाम का बोल बाला किया। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। हमारा पहला लफ्ज है मिसे खाम। बच्चों, मिसे खाम किसे कहते हैं? कच्चा तांबा, वो तांबा जिसको अभी चमकाया ना गया हो। मिसे खाम को कुंदन बनाया, मतलब कच्चे तांबे का रंग बदला, यानी जो लोग जहालत में डूबे हुए थे उनको दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं कुंदन, खालिस सोना, यानी मिसे खाम को कुंदन बनाया, यानी कच्चा तांबा। बच्चों, तांबे की शक्ल बहुत अजीब सी होती है, लेकिन तांबे को चमकाया जाता है। यानी मिसे खाम को कुंदन बनाया, यानी बहुत बुरे और बहुत अजीब लोगों को कुंदन बना दिया, यानी उनको दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करवाया और अल्लाह के नजदीक किया। आगे पढ़ते हैं मौजे बला, मतलब बहुत ऊंची तूफानी लहर। आगे पढ़ते हैं खरा। बच्चों, खरा कहते हैं सच्चे को। और अगला लफ्ज है खोटा, मतलब मिलावट ज़दा, यानी खरे और खोटे को अलग कर दिया, यानी सच और झूठ का फर्क बताया कि सच क्या है और झूठ क्या है, और कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरा और खोटा अलग कर दिखाया। आगे पढ़ते हैं करनो। करनो का मतलब होता है एक अरसे से। करनों से अरब पे जहल छाया हुआ था, मतलब एक अरसे से अरब कौम जहालत ज़दा थी, यानी उनमें जहालत थी। आगे पढ़ते हैं जहल। बच्चों, जहल कहते हैं जहालत को। जहालत क्या थी? बेटियों को जिंदा दफना देते थे, गुलामों पे जुल्म करते थे, यतीमों का माल खाते थे और हर हकदार का हक खाते थे। तो बच्चों, ये जहालत ही थी ना। आगे पढ़ते हैं पलट दी। पलट दी मतलब बदल दी। पलट दी उनकी एक आन में काया, यानी बदल के रख दी, जिंदगी गुजारने के तरीकों को बदल दिया, करीनों को बदल दिया। आगे पढ़ते हैं एक आन में, मतलब एक ही बार में, देखते देखते पूरा अरब जो जमाना जाहिलियत में डूबा हुआ था, हर तरफ जहालत थी, बुराई का दौरा था, सबका सब पलट गया। बच्चों, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे मुश्किल अल्फाज और मायनी। अब हम पढ़ेंगे तशरीह के अहम नकात को। तो चलें पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 3 की तशरीह के अहम नकात को। मिसे खाम को कुंदन में तब्दील करने का मतलब क्या? मतलब है मिसे खाम को कुंदन बनाना। बच्चों, अरब में बहुत जहालत थी। अरब के जो सरदार लोग थे वो यतीमों का माल खाते थे, मस्कीनों पे जुल्म करते थे, कमजोर का हक खाते थे और बहुत जालिम थे। इस बात को समझाने के लिए सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की दूंगी कि वो एक गुलाम थे। जिस काफिर के वो गुलाम थे, वो उनको बहुत मारता था और उनका हक खाता था और उनसे बेजा मुशक्कत करवाता था, और उसके बदले वो उसको कुछ भी नहीं देता था। यानी आप जिससे काम कराते हैं उसके एवज हम उसको मजदूरी देते हैं ना, वो लोग उनको मजदूरियां भी नहीं देते थे, काम भी कराते थे, तशद्दुद भी करते थे और हक भी खाते थे। क्योंकि वहां पे बच्चों अरब थे, अरब काले थे, जो काले अरबी थे उनसे बहुत नफरत की जाती थी और उनको नौकरों की तरह, मुलाजमों की तरह रखा जाता था और हकारत की नजर से देखा जाता था। तो बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मिसे खाम को कुंदन कैसे बनाया? जिन लोगों से नफरत की जाती थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे प्यार करना सिखाया, उनकी इज्जत करना सिखाई, और ये चीज हमें सिखाई कि इंसानियत का हक है, हर इंसान का हक है और इंसानियत सबसे बड़ा दर्द है।
جو لوگ انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کروایا، اور بچوں آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اللہ کے سب سے نزدیک تھے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب وہ اذان دیتے تھے تو ان کی زبان تھتلاتی تھی، یعنی وہ اذان ٹھیک سے نہیں دیتے تھے۔ تو جس دن انہوں نے اذان نہیں دی تھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس دن سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ تو بچوں مسح خام کو کندن بنایا، یعنی جن لوگوں کو عرب حقیر سمجھتے تھے وہ اللہ کے سب سے نزدیک ہوئے۔ تو یہی مطلب ہے مسح خام کو کندن بنانے کا۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، سچ اور جھوٹ کا فرق۔ بچوں عرب جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، نہ سچ کا پتا تھا نہ جھوٹ کا، صرف برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ غریب کو مارنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، عورت کا حق کھانا، بزرگوں کی تذلیل کرنا، یہ تمام کام عربوں میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دشمن، اور کون سا راستہ تمہیں سیدھا اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور کون سا راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، عربوں کے حالات۔ بچوں میں نے آپ کو عربوں کے حالات کے بارے میں بتایا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک خدا کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ ہر کام کے لیے مختلف خداؤں کے پاس جاتے تھے۔ جیسے بارش کا خدا الگ تھا، روزی کا خدا الگ تھا، ہر چیز کا خدا مختلف تھا، اسی لیے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور بچوں آپ کو یہ پتا ہے وہاں کے تمام تر سردار شراب نوشی، جوا، ہر طرح کی برائی کرتے تھے۔ تو بچوں ان تمام برائیوں کو ختم کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے، اور جو چیزیں حلال اور حرام کا فرق رکھتی ہیں ان تمام چیزوں کو واضح کیا، اور یہ تمام باتیں بتائیں کہ کون سا راستہ آپ کو سیدھا اللہ کے نزدیک کرتا ہے اور کون سا راستہ آپ کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ بچوں عربوں کے حالات کو بدلا اور اس کے بعد عرب ایک طاقتور قوم بن کے ابھرے۔ آگے پڑھتے ہیں، ہر چیز تبدیل ہوئی، اسلام کا عروج۔ بچوں اسلام کا عروج آیا۔ اسلام کا عروج کیسے آیا؟ لوگ اسلام کے خلاف تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو لوگ ان کو قتل کرنے پہ بھی آمادہ تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اپنی نبوت کو پھیلاتے گئے، اور بچوں آخرکار کیا ہوا؟ اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور سب نے دیکھا کہ اسلام کا عروج کیسا تھا۔ تو بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مشکل حالات کے باوجود اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آخرکار اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتی ہے آپ کی نعت۔ ہم نے پڑھے تینوں بند، مشکل الفاظ، معنی اور تشریح کے اہم نکات۔ اب ہم آغاز کریں گے حصہ مشق کا۔ تو چلے پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ ہمیں دیے گئے ہیں کچھ سوالات جو کہ آپ کی نظم سے ہی ہیں، تو بچوں ہم نے ان سوالات کو پڑھنا اور ان کا جواب تحریر کرنا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو۔ رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ اب بچوں آپ کو بھی پتا ہوگا رحمت کس نبی کا لقب ہے، ہم نے نعت بھی بہت اچھے سے پڑھی ہے، میں نے تشریح کے اہم نکات میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو چلیں جواب کو دیکھتے ہیں۔ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وہ انسان، جانور، چرند، پرند، پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث بن کے آئے۔ آگے پڑھتے ہیں، عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ تو بچوں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کس چیز میں ڈوبے ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک، وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو جواب کو پڑھتے ہیں، عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی، یعنی ہر طرف ہر کام صرف غلط تھا، کوئی بھی کام ان کا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بچوں یہاں سوالات اور جوابات ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں اپنے بقیہ سوالات کی طرف۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال۔ یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ بچوں ہمارے دین میں یتیم کا بہت حق ہے، اور یتیم کا حق کھانے والے کی سخت سزا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یتیموں کا مال نہ کھاؤ کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو یتیموں کا والی کون تھا؟ کیونکہ یتیموں کے ساتھ تو عرب بہت برا سلوک کرتے تھے، ان کا مال کھا لیتے تھے اور ان کے اوپر تشدد کرتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے۔ یتیموں کا والی یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ چلیں جواب پڑھتے ہیں۔ یتیموں کا والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو بچوں یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ پڑھتے ہیں اگلا سوال۔ ہرا سے کیا مراد ہے؟ بچوں آپ نے پڑھا ہے اپنی نظم میں، ہرا سے سوئے قوم آیا۔ ہرا سے کیا مراد ہے؟ ہرا کسی کا نام ہے؟ نہیں۔ اب میں آپ کو جواب کے ذریعے بتاتی ہوں ہرا سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہرا سے مراد وہ غار ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے، یعنی ہرا وہ غار ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے جایا کرتے تھے، اور اسی غار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی تمام لوگوں سے مختلف تھے، انہیں بچپن سے ہی
360 بتوں کی پوجا کی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کیوں پوجا جاتا ہے. وہ بچپن سے ہی ان تمام روایات کے خلاف تھے. ان کے ذہن میں یہ سوچ ضرور تھی کہ کوئی ایک ہی خدا ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اسی سوچ کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی کعبہ 360 بتوں کی پوجا کرنے یا عبادت کرنے نہیں جاتے تھے. وہ ہمیشہ غار حرا عبادت کرنے جاتے تھے. حرا سے مراد وہ غار ہے جہاں پہ وہ عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. اور بچوں آپ کو پتا ہے جو پہلی وحی تھی وہ وحی بھی غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. تو بچوں یہ تھا قصہ غار حرا کا. غار حرا وہ مقدس غار ہے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. مس خام کو کندن بنانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو بھی بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ مس خام کو کندن بنانے سے کیا مراد ہے. یعنی وہ لوگ جن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کو اللہ کے نزدیک کر دیا. چلیں اس کا جواب پڑھتے ہیں. مس خام کو کندن بنانے سے مراد ہے کہ وہ تمام لوگ جن پر زمانہ جاہلیت میں ظلم و ستم کیا جاتا تھا, یعنی جب جاہلیت کا دور تھا وہ تمام لوگ جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. آگے پڑھتے ہیں. اور ان کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا, یعنی ان پہ ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو کمتر یعنی اپنے سے چھوٹا اور حقیر سمجھا جاتا تھا. اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے عرب کے لوگ. آگے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وہ عزت اور بڑائی بخشی کہ دنیا حیران رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنی عزت اور بڑائی بخشی کہ دنیا حیران رہ گئی کہ وہ لوگ تھے جن سے ہم اپنا کام کرواتے تھے اور آج یہ اللہ کے نزدیک ترین لوگ ہیں. آگے پڑھتے ہیں. اس کی عظیم مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ایک حقیر غلام سمجھے جاتے تھے عرب کی نظر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور اپنی شفقت سے ان کو اسلام قبول کروایا اور اس کے بعد وہ اللہ کے نزدیک ترین لوگوں میں شامل ہو گئے. دیکھا بچوں کیسے مس خام کو کندن بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے بھی پہلے جنت میں سنی ہے, یعنی تم اللہ کے اتنے نزدیک ہو. تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا سبق نعت. ہم نے پڑھی نعت کے 3 بند, مشکل فاز معنی و تشریح کے اہم نکات, اور اس کے بعد ہم نے حصہ مشق کو حل کیا, یعنی کہ دیے گئے سوالات کے جوابات دیے. تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا سبق. مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. مجھے دیں اجازت, حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.